ناظرین، سیاسی فرنٹ سے کچھ خبریں ہیں۔ وہ سب سے پہلے تو یہ کہ کیا عمران خان کو GHQ حملہ کیس میں سزا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اور علی امین گنڈا پور یہ جو پچھلے دنوں انہوں نے ایک تابڑ توڑ قسم کی پریس کانفرنس کی، اس کے بعد وہ ہیرو ہیں یا زیرو ہیں، اور کیا صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا وہ ٹوٹ رہی ہے، اور اگر وہ ٹوٹ رہی ہے تو پھر کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ہیں کچھ بحث مباحث، اس پہ بات کرتے ہیں۔ میاں طاہر، تو سب سے پہلے تو علی امین گنڈا پور نے جو تابڑ توڑ پریس کانفرنس کی، جس میں اس نے ایسی باتیں کر دیں کہ جو آج تک خیبر پختونخوا کا کوئی سیاستدان نہیں کر سکا، اور اس نے ایک چارج شیٹ فریم کر دی، اور وہ بھی اداروں پر۔ اب وہ جو چارج شیٹ ہے وہ علی امین گنڈا پور کرے، یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ ہر کوئی اس پہ حیران و ششدر تھا کہ یہ وہ علی امین گنڈا پور ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گھر کا آدمی ہے، یہ تو اپنا آدمی ہے، یہ تو PTI کا بھی نہیں ہے، اور یہ اسے یہ صدایا ہوا ہے، اس کو جہاں چاہیں گے لے کے چلے جائیں گے، اور یہ وہ باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے، اور ابھی تک ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ پریشانی ابھی تک ہے۔ اب علی امین گنڈا پور نے جب سے یہ پریس کانفرنس کی ہے، اب تک کی اطلاع کے مطابق وہ نہ تو گھر سے نکلا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے گاؤں یا وہ جو اس کا شہر DI خان ہے وہاں گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ اب اس نے یہ پریس کانفرنس جو کی ہے، اس کے کیا اثرات چل رہے ہیں؟ تو یہ اثرات یہ ہیں کہ اس کے جو مخالفین ہیں، مثلا اس کے مخالف شکیل خان، ایک آپ نے دیکھا وزیر جس کو اس نے فارغ بھی کیا تھا، جنید اکبر اس کا مخالف ہے، وہ بھی وہی باتیں دہرا رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے آج بھی اور کل بھی انہوں نے انہی باتوں کو دہرایا ہے جو علی امین گنڈا پور کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو بات کر گیا ہے، وہ تو اس کا مطلب سب لوگوں کی آواز ہے، ساری PTI کی آواز ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اگر یہ نتیجہ اخذ کرنا پڑے کہ علی امین گنڈا پور ہیرو ہے کہ زیرو ہے، تو ہمیں تو یہ ابھی تو فی الحال سیدھی سی بات ہے کہ وہ ہیرو نظر آ رہا ہے، اور PTI میں اس کا گراف پھر اوپر چلا گیا ہے۔ وہ جو کہا جا رہا تھا، اور خاص طور پہ پچھلے دنوں جو 90 دن کا اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ تحریک 90 دن میں تک چلے گی اور یہ کرے گی، اور اس پہ اتنا بیک لیش آیا تھا، اور اس پہ جو PTI والے ہیں انہوں نے اس کی ٹھیک ٹھاک درگت بنا دی تھی۔ لیکن اب ان کے لیے وہ ہیرو ہے، کیونکہ اب تو 5 اگست آنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو 5 اگست کے جو پلانز آ رہے ہیں اب جو ان کے لوگوں کی طرف سے PTI کی طرف سے اس پریس کانفرنس کے بعد، وہ بڑے خطرناک ہیں کہ ہم پتہ نہیں ادھر جائیں گے پنڈی جائیں گے، دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ تو بڑی خطرناک پلاننگ ہے اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب کیا جو علی امین گنڈا پور ہے وہ دوبارہ منظر عام پہ آ کے ان چیزوں کی تردید کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیونکہ باقی تو کوئی ان چیزوں پہ کوئی بیان نہیں آیا۔ اس کو رد کرنے کے لیے یہ جو امپریشن اس نے بنایا، اس کو ڈسپیل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ابھی تک سامنے نہیں آ سکا۔ اور پھر یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ بڑی تبدیلیاں سنی جا رہی ہیں، وہ بھی اس پریس کانفرنس کے بعد کی صورتحال کے پیش نظر ہیں، بڑی تبدیلیاں ہیں، یعنی کہ بڑے بڑے عہدوں کی تبدیلیاں ہیں۔ اچھا، اب یہ صورتحال یہ تو چل رہی ہے ایک طرف، اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے APC بھی بلا لی ہے، اور وہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو تحریک ہے، یعنی کہ اچکزئی صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک APC بلا لی ہے۔ اب اس میں اگر تو جماعتیں ساری راضی ہو گئیں تو پھر یہ جو تحریک انہوں نے کہا ہم نے چلانی ہے 5 اگست والی، یہ تو پھر چلائے گی پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان، پھر شاید PTI خود نہیں ہوگی۔ تو اگر وہ ہوگی تو اس میں ظاہر ہے کہ بے شک وہ بڑی پارٹیاں نہیں ہیں، اس میں PTI ہی بڑی ہے، اور PTI کی ہی مین پاور ہوگی ساری، اور اس کی ہی سارا لوگ ہوں گے اور وسائل بھی ہوں گے، لیکن اس کا ایک کینوس بدل جائے گا، بڑا ہو جائے گا۔ اور دوسرا اب میں آتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد۔ تو تحریک عدم اعتماد کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، پرویز خٹک اور جو فیصل کنڈی ہیں گورنر، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے، اور وہ کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ جو بھی تحریک عدم اعتماد آنی ہے وہ PTI کے اندر سے آنی ہے۔ اب وہ مولانا اس کو لیڈ نہیں کریں گے، مولانا اس کا حصہ بن سکتے ہیں بعد میں جب اگر وہ کامیاب ہونے لگتی ہے۔ تو اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے نا،
وہ 50 کروڑ فی ایم این اے چل رہا ہے، 50 کروڑ روپیہ فی ایم پی اے چل رہا ہے۔ تو اتنی مہنگی یہ تحریک عدم اعتماد ہوگی اگر یہ کامیاب ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ کامیاب ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر کامیاب ہوتی ہے تو کتنی مہنگی ہوگی، اور کچھ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور اس سے اگلا اپنا ایک ترپ کا پتہ نہ پھینک دے، اور وہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی کہیں کوئی فضا بنتی ہوئی اس کو نظر آئی تو وہ اسمبلی توڑ دے گا۔ تو اسمبلی ٹوٹنا تو کسی کے اس میں مفاد میں نہیں ہے، خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے علاوہ، پی ٹی آئی کے تو مفاد میں ہے، وہ تو چاہ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسئلہ بنے، اور اس مسئلے میں سے اس کا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو بھی ان کا ریلیف ہے اور ان کے لیے فائدہ ہے، لیکن باقی تو نہیں چاہ رہے، تو پھر کیا ایمرجنسی لگے گی؟ تو یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے۔ تو کیا پھر اس میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو سچویشن ہے اس کو جان بوجھ کے اس طرف لے جایا جا رہا ہے کہ ایمرجنسی لگ جائے؟ تو ایمرجنسی لگنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو ایمرجنسی لگنے کا کوئی فائدہ جو بتانے والے ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں، اب باتیں تو ساری کرنی چاہیے، وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایمرجنسی لگنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو کچھ حکومت کے ہوتے ہوئے جو جمہوری حکومت ہے وہ نہیں ہو پا رہا، وہ پھر ہو جائے گا، سب کچھ کر لیا جائے گا، ایک ہی کنٹرول ہوگا تو وہ سب کچھ کر لیا جائے گا۔ تو کیا خیبر پختونخوا میں اگر ایمرجنسی لگتی ہے اور وہ پرولونگ کرتی ہے، الیکشن نہیں ہوتے ہیں، تو کیا فیڈرل میں حکومت برقرار رہ سکے گی؟ باقی صوبوں میں رہ سکے گی؟ کیا جواز ہوگا؟ تو کیا یہ خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی جو ہے یہ پورے ملک میں ایمرجنسی کی طرف یہ پیش قدمی تو نہیں ہوگی؟ یہ بہت سے سوالات ہیں، اور اس بہت سے سوالات پہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے، سب ہی چلے جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ایمرجنسی لگے اور کچھ عرصے بعد الیکشن ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور خود سامنے آ جائیں اور یہ ساری صورتحال کو تبدیل کر دیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، بہت کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہی کچھ چند دنوں کی بات ہے۔ اجازت دیجیے۔